میں کچن میں گنگنا رہی تھی کہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں لپک کر کمرے میں گئی اور موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اختر کی کال تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے بٹن دبایا۔ کیا بات ہے شکیلہ، بہت مصروف ہو؟ اس کی آواز میں سماعت سے نگرانی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں مصروف ہوں؟ میں نے پوچھا۔ کال دیر سے اٹینڈ کرنا ہی مصروفیت کو ظاہر کر دیتا ہے، اختر نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور موبائل کمرے میں تھا، اس لیے موبائل تک پہنچنے میں دیر ہوئی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ارے بھائی تم تو اتنی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ ٹھیک ہے، ہو گئی دیر بات کرنے میں، اس میں وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اختر نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، تمہیں بیت سے ہے نا، اس وقت کیسے یاد کر لیا؟ میں نے کہا، نیت ہی نہیں ہے، جب سے تمہیں دیکھا ہے میری راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، دن کا چین چھن گیا ہے، ہر وقت تم سے ملنے کو دل چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میرے پر لگ جائیں اور اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں۔ اختر نے کہا، کہیں تم شاعری تو نہیں کرنے لگ گئی؟ میں نے اسے چھیڑا۔ کیوں، کیا شاعر لوگ اچھے نہیں ہوتے؟ میں نے کب شعر کہے ہیں؟ اختر نے کہا، اچھا بتاؤ تم نے اس وقت کیا کہنے کے لیے فون کیا ہے؟ مجھے کھانا بھی تیار کرنا ہے۔ میں نے سوچا تھا یہ بات تمہیں اچھی نہیں بتلاؤں گی، لیکن اچھی خبر ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور تمہیں بتانے کو بے چین ہو گیا۔ اختر نے کہا، کیا کوئی خاص خبر ہے؟ ہاں، میں کراچی آ رہا ہوں کام کرنے، ابا جان مان گئے ہیں، اب ہماری ملاقات میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ کراچی میں تم کیا کام کرو گے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی کراچی آ رہا ہے۔ تبھی پہلے میں نے سوچا تھا کہ کبھی بھی مزدوری مل جائے گی، میں بغیر شرم کیے کر لوں گا، لیکن دیکھو قسمت کہ میرے بچپن کا دوست کراچی کی ایک کمپنی میں سیلز مین کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ اسے جب میری کراچی میں کام کرنے کی خواہش کا علم ہوا تو کمپنی میں میری نوکری کی بات کر لی اور تمہارے علاقے میں ہی سیلز مین کی حیثیت سے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب میں جب چاہوں گا تم سے ملنے چلا آؤں گا۔ اختر چونکتے ہوئے بتایا، جب چاہے نہیں، جب میں بلاؤں، کیونکہ گھر میں میرا شوہر علم بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اوہ سوری، واقعی میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا ایک عدد شوہر بھی ہے۔ اختر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اختر سے میری موبائل دوستی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ شروع میں ہم دونوں بڑے محتاط انداز میں بات کیا کرتے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ہم دونوں مختلف موضوعات پر طویل گفتگو کرتے تھے۔ یہ ٹیلی فونک دوستی کی وجہ سے میرے شوہر کی مصروفیت تھی۔ میرا شوہر کلیم موٹر سائیکل کا مستری تھا۔ وہ صبح 9 بجے گھر سے نکلتا اور رات گئے ہی لوٹتا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ گھر میں اکیلے رہنے کی عادت نہیں تھی۔ شوہر کے جانے پر گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کتابوں اور ٹی وی سے دل لگانے کی کوشش بہت کرتی تھی، لیکن میں کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میں ایک دن اختر کی کال میرے موبائل پر آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے دوستی کر بیٹھی۔ اختر کے ساتھ 6 ماہ تک باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن کبھی ملاقات نہیں کی۔ ایک دن اختر کا فون آیا تو اس نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شکیلہ، ہماری دوستی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بار مل لیں؟ اس نے پوچھا۔ تم جب بھی کراچی آؤ مجھے موبائل پر بات کر لینا، پھر ملاقات کا وقت طے کر لیں گے۔ میں نے کہا تھا، اس اتوار کو میرے دوست اسماعیل کی شادی ہے اور بارات کراچی آئے گی۔ میں شادی سے فارغ ہو کے تم سے رابطہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ تم اتوار کے دن میں تیار تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اختر سے اپنی سہیلی رضوانہ کے گھر پر ملاقات کر لوں گی۔ رضوانہ نے ہماری ملاقات کرنے کی غرض سے اپنے بچوں کو صبح ہی نانے کے گھر بھیج دیا تھا۔ ہم دونوں کی ملاقات کا منصوبہ تیار تھا۔ اتوار کی صبح اختر کی کال آ گئی اور میں نے رضوانہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں وقت مقررہ پر گھر کو تالا لگا کر رضوانہ کے گھر پہنچ گئی۔ کچھ دیر میں اختر کی کال آ گئی۔ میں گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ میں نے کہا، کہیں جوتے نہ پڑوا دینا کہ بغیر اجازت کیے گھر میں داخل ہو گیا۔ اختر نے کہا،
ارے ایسی کوئی بات نہیں، اچھا میں خود دروازے پر آتی ہوں۔ میں دروازے پر گئی جہاں ایک خوب اور نوجوان اختر کھڑا تھا۔ شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ دیکھتے ہی دل آ جائے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ اندر آنے کو راستہ ملے گا تو ضرور آؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ اوہ سوری، میں ایک طرف ہٹ گئی اور وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ منصوبے کے تحت رضوانہ نے ایک کمرے میں بٹھا کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازے پہ کنڈی لگانے سے اختر گھبراتے ہوئے بولا، خیریت ہے؟ کوئی خطرناک ارادہ تو نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ شہر ہے، لہٰذا کچھ اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختر نے کہا، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، ہمیں تنہائی میں ملاقات کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور بس، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اختر بھی جواباً ہنس دیا۔ اختر اور میں 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ اختر نے مجھے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی اور نہ ہی تنہائی کا کوئی فائدہ اٹھایا۔ وہ تہذیب کے دائرے میں باتیں کرتا رہا۔ اچانک اس کی نظر گھڑی پہ پڑی تو وہ چونکا، اوہ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب میں چلتا ہوں، شادی میں میرا دوست انتظار کر رہا ہوگا۔ اختر نے کہا، بس اتنی دیر کے لیے آئے تھے تم؟ ہم پھر ملتے رہیں گے۔ اختر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا۔ میرے دروازے بجانے پر رضوانہ نے کنڈی کھول دی اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ رضوانہ بھی حیران تھی کہ بہت جلدی ہماری ملاقات ختم ہو گئی ہے۔ اختر کے جانے پر اس سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھ بیٹھی، کیا ہوا؟ اتنی جلدی اختر کیوں چلا گیا؟ وہ دراصل شادی میں آیا ہے، وہاں سے کچھ وقت کر کے میرے پاس فرصت میں ہی مل کر گزار لیتا، رضوانہ نے معنی خیز انداز میں کہا اور میں جھیم گئی۔ اس ملاقات کے بعد اختر کی باتوں سے سنجیدگی رخصت ہو گئی اور وہ تکلف ایک طرف رکھ کر بات کرنے لگا تھا۔ وہ ہر طرح کی بات مجھ سے کر لیتا تھا اور میں حیرانی سے اس کی باتیں سنتی رہ جاتی تھی۔ کراچی میں کام کرنے کی بات پر میں حیران تھی کہ وہ میری خاطر اپنا گاؤں گھر بار چھوڑ کر کراچی آ رہا ہے۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بھی حیرت ہوتی کہ میں شادی شدہ ہو کر بھی ایک غیر محرم سے دوستی کر بیٹھی ہوں، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ جانتے بوجھتے یہ گناہ کر رہی تھی اور انجان سے بے خبر تھی، برائی کے دلدل میں دھنسی جا رہی تھی۔ اختر نے کراچی میں کام کرنا شروع کر دیا اور میرے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگا۔ اسے میرے شوہر کی گھر آنے جانے کے اوقات معلوم ہو گئے تھے۔ وہ بہت محتاط تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اسے بلانے کے لیے ہم نے کچھ اشارے محسوس کر لیے تھے، مثلاً اگر وہ گلی میں ہوتا تو گیلری میں بنیان لٹکا دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا تھا یہ راستہ صاف ہے۔ اگر گیلری میں قمیض ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ شوہر گھر میں موجود ہے، اور گیلری میں کچھ بھی نہیں ہونے کا مطلب تھا کہ موبائل پہ کال کر کے ملاقات کا وقت طے کرنا ہے۔ یہ اشارے اختر نے بتائے تھے جو مجھے پسند آئے تھے۔ ان اشاروں کی مدد سے میں مطمئن تھی کہ میرا یہ راز ہی رہے گا۔ کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اختر نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تنہائی میں اس کی چھیڑ چھانیاں بڑھنے لگیں اور اس کا یہ عمل میرے نزدیک اچھا نہیں تھا۔ میرے دل میں کبھی بات آتی کہ اے پری، ہر طرح روک دو کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے، لیکن نہ جانے مجھے اس پر ترس آ جاتا کہ وہ میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر کراچی آیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ حرکتیں کرنے سے روک نہ سکی۔ دن بدن اختر گستاخ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ ایسی حرکتیں کرنے لگ گیا تھا جس کا حق صرف ایک شوہر کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تو میں نے اسے ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ اختر، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہم دوست ضرور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر حد کو کراس کر دو۔ میری اس طرح جھڑکنے پر اس کا چہرہ اتر آیا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اس کو جھڑک دوں گی۔ پھر وہ چند منٹ بعد بیڈ پہ پڑا رہا۔ میں بھی اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر 1 ہفتے تک وہ نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے موبائل پر رابطہ کیا۔ میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور مجھے اختر کی یاد آ رہی تھی، اس لیے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو کال کر دی۔ ہیلو، اختر نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔
کیا بات ہے اختر، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس دن مجھے اس بری طرح سے جھڑکا کہ ہمت نہیں ہو رہی تمہارا سامنا کرنے کی، اختر نے کہا۔ ہاں، مجھے بہت غصہ آیا، اس طرح سے تمہیں نہیں بھڑکنا چاہیے تھا، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ غلطی میری تھی، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں دوستی میں بہت آگے نکل گیا تھا، میں کوشش کروں گا کہ تم سے زیادہ ملاقات نہ کروں تاکہ پھر ایسا نہ ہو سکے، اختر نے کہا۔ ارے بھائی، میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے نہ ملا کرو، بس ذرا خود پر قابو رکھا کرو۔ پھر تم کب آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ دیکھتا ہوں، اختر نے کہا۔ تم ابھی تک ناراض ہو، دیکھو میں نے بات کرنے میں پہل کی ہے کہ اب بھی ناراضگی ختم نہیں کرو گے، میں نے کہا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس دن کی بات کو اختر نے دل پر لے لیا ہے، اس لیے وہ ملنے سے کترا رہا ہے۔ وہ دن اور گزر گئے، وہ نہیں آیا، اس کے گھر نہ آنے سے مجھے سخت تشویش ہو رہی تھی۔ مجھے اختر سے محبت ہو گئی تھی اور میں کسی قیمت پر اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری تنہائی کا ساتھی تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے اختر کو کال ملا دی۔ کیسی ہو شکیلا، خیریت ہے نا؟ اختر نے کہا۔ ہاں، میں خیریت سے ہوں، تم اپنی سناؤ، میں نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اختر کی افسردگی کی آواز آئی۔ اختر، غصہ ختم کرو نا اور فوراً میرے پاس چلے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، میں نے کہا۔ میں اس وقت فیلڈز میں ہوں، کل آؤں گا، اختر نے کہا۔ ٹھیک ہے، یاد سے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، تم فکر نہ کرو۔ دوسرے دن مجھے شدت سے اختر کا انتظار تھا اور وہ وعدے کے مطابق آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل کھل اٹھا، لیکن اس کا چہرہ جو تھا وہ بجھا بجھا سا تھا۔ اختر، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا، بس اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اختر نے کہا۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دیا ہے، تم بھی بھلا دو، آؤ پھر ایک نئے جذبے سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اختر کی طرف بڑھایا، اس نے جھجکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام دیا اور ہم مسکرانے لگے۔ یوں اختر کی آمد و رفت دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ چند دیر تک وہ محتاط رہا، لیکن پھر اس نے اپنی ہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ میں اسے ڈانٹنا چاہتی تھی لیکن ڈانٹ نہیں سکی، کیوں مجھے ڈر تھا کہ وہ دوبارہ ناراض ہو کر آنا ہی نہ بند کر دے۔ میری ڈھیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حرام اور حلال کی تمیز کھو بیٹھی اور خود کو اختر کے حوالے کر دیا۔ وہ میری کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اور کیوں نہ اٹھاتا، جب دو نامحرم تنہائی میں ملتے ہیں تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں انجام سے بے پرواہ برائی کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس روز بھی ہماری شیطانی کھیل جاری تھا کہ خلاف و توقع میرا شوہر کلیم اچانک گھر آ گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس روز میں دروازے پہ کنڈی لگانا بھی بھول گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ بیٹھے ہی کمرے میں داخل ہوا اور میں قابل اعتراض حرکت میں دیکھ کر شدید اشتعال میں آ گیا، اور اس نے شیشے کا گلدان اختر کے سر پہ مارنا چاہا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اختر کو نقصان پہنچائے۔ میں نے پیچھے سے نین سے اس کے سر پر دے مارا۔ اسے شدید ضرب کے پڑتے ہی وہ چکرا کر گر پڑا۔ اختر نے زمین پہ گرا ہوا میرے شوہر کے دل پر مارا اور بے تڑپے نینوں کے وار سے کلیم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ زمین پہ پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا اور ہم دونوں دروازے کے پاس کھڑے اس کے تڑپنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کلیم اپنی جان کی بازی ہار گیا تب ہمیں ہوش آیا کہ اب کیا کریں۔ میں سخت گھبرائی ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف شوہر مرا پڑا ہوا تھا اور دوسری طرف اختر تھا جو میرا ایک بیان پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتا تھا، لیکن میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہوش میں آ کر ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، ورنہ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، اختر نے کہا۔ اب ہم کیا کریں؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا۔ میں گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھیر دیتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم شور مچانا نہ شروع کر دینا کہ ڈاکٹر آئے تھے اور مذمت کرنے پر کلیم کو ہلاک کر کے چلے گئے۔ میں زیورات لے جاتا ہوں تاکہ ڈکیتی حقیقی لگے۔ پھر جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم دونوں شادی کر کے نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اختر کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔
میری کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اختر نے گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھیر دیا اور زیورات لے کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے ہوش آیا اور میں نے وہی کیا جو اختر نے کہا تھا۔ میرے شور مچانے پر مختلف لوگ آ گئے اور جمع ہو گئے، پولیس بھی آ گئی۔ اس وقت گھر واقعی ڈکیتی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کو میری بات پر یقین آ گیا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف قتل اور ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا، اختر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے اختر پہ بہت غصہ آ رہا تھا، وہ میرے سارے زیورات بھی لے گیا تھا اور رابطہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جب موبائل پہ رابطہ کیا تو اس نے اجنبیوں کی طرح بات کی، جس پر مجھے غصہ آ گیا۔ اختر، میں شکیلہ بات کر رہی ہوں، تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کون شکیلہ؟ میں کسی شکیلہ کو نہیں جانتا، میرا کیا تعلق تم سے؟ اختر نے کہا، تم زیادہ ہوشیار نہیں ہو، میری تم سے موبائل پر بات چیت رہی ہے اور موبائل کمپنی کے پاس بھی اس کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ میرا ایک بیان تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا سکتا ہے، پولیس تم سے خود جرم قبول کروائے گی۔ میں نے اس کو دھمکی دی، اور تم مجھے جیل بھجواؤ گی؟ محترمہ، میں جب سے تم سے بات کرتا تھا وہ ایک ایسے شخص کے نام رجسٹر تھا جسے دنیا سے گزرے 4 برس ہو چکے تھے۔ تمہیں یہی مشورہ ہے کہ مجھے ایک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور وہ زیورات میں نے تمہیں جو وقت دیا اس کی قیمت ہے؟ اختر نے کہا، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ میں نے غصے سے کہا، ہاں ہاں دیکھ لینا، تمہارے پاس میرا پتہ بھی اسی طرح فرضی ہے جس طرح سے یہ سم ہے، میں سم کو بھی پھینک دوں گا۔ اختر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں اندھیروں کی چلمن ہل رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جذبات میں آ کر میں نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ میرا خیال تھا کہ پولیس فوری طور پہ حرکت میں آئے گی اور اختر کو کسی بھی طرح ڈھونڈ کر گرفتار کر لے گی، لیکن پولیس نے سب سے پہلے اس قتل میں مجھے ہی جیل میں ڈال دیا۔ پھر بعد میں پولیس کی زبانی بھی سننے کو ملا کہ وہ ملزم کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اختر کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنا۔ میرے پاس اختر کی کوئی تصویر نہیں ہے، سم اس کی بند ہے، اور نہ ہی میرے پاس اس کا اصلی پتہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اختر کو تلاش کرنے میں، کیونکہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ پولیس اختر کو تلاش نہ کرنے پر قتل کا سارا الزام میرے سر تھوپے گی تاکہ اس کیس کی فائل بند ہو جائے۔ میں آج اس کال کوٹری میں ہر پل خود کو کوستی ہوں کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیا، جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا، وہ بھی مال اور عزت کا لٹیرا نکلا۔